بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کے یہاں لڑکا یا لڑکی جنم لے پیدا ہوں تو ان کے والدین کو چاہیے کہ ان کا بہتر اور اچھا اور عمدہ نام رکھیں، ان کو اچھی تعلیم اور تربیت دیں، اور جب وہ بالغ ہو جائیں تو ان کا نکاح کر دیں۔ یہ مشکات المصابیح میں موجود ہے۔ اب اس امت کے اندر اس وقت جو فتنہ رونما ہو رہے ہیں، بالخصوص ارتداد کا فتنہ جو اس وقت چل رہا ہے، اور ہماری بچیاں غیروں کو اور ان کے رسم و رواج کو، ان کے رہن سہن کو اور ان کے طور و طریق کو جو پسند کر رہی ہیں اور پسند کر کے باغی بن کر کے ان کے یہاں جا رہی ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ پہلی بات یہ کہ ہم نے ان کا اچھا نام نہیں رکھا، اور اگر اچھا نام رکھ دیا تو ان کو اچھی تعلیم، جس کو اسلامی تعلیم کہتے ہیں، اسلامی تعلیم، اچھی تعلیم نہیں دی۔ اگر تعلیم ان کو دی تو ان کی اچھی تربیت نہیں کی، جس کے نتیجے میں وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل رہی ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ وقت پر شادی نہ کرنا، جبکہ رسول فرما رہے ہیں کہ جب وہ بالغ ہو جائیں تو ان کا نکاح کر دو۔ بالغ ہونے کے لیے کہا ہے، یہ نہیں کہا کہ جب وہ 10 لاکھ کما کے لائیں پھر ان کی شادی کرو۔ قیامت کے دن گریبان سے پکڑے جائیں گے وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کی شادیاں محض اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ ان کے پاس 10 لاکھ روپے موجود نہیں ہیں، بلکہ ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے اور لوگوں کو مشورے دیتے یہ سنا ہے کہ جب تک کہ آپ کا بیٹا یا میرا بیٹا جب تک کہ 10 لاکھ 5 لاکھ کما کے نہیں لائے گا، اس کی شادی نہیں کروں گا۔ آپ شادی نہیں کریں گے، 10 لاکھ جب اس کے پاس نہیں ہوگا اس کی شادی نہیں ہوگی، لیکن اس کی جیب میں اگر 150 ہوں گے تو وہ زنا کر سکتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اس کے والدین نے اس کے نکاح کو بہت ہی سخت کر دیا اور زنا کو آسان کر دیا۔ کہیں نہ کہیں ہماری اولادیں جو اس طرح کے گناہ کی مرتکب ہوتے ہیں، ان کے پیچھے ان کے ناسمجھ ماں باپ ہوتے ہیں کہ اعلیٰ تعلیم کے نام پر، فلاں ڈگری حاصل کرنے کے نام پر، فلاں کالج میں ایڈمیشن کے نام پر اور فلاں عہدے میں حصہ داری کے نام پر اپنی بچوں کی شادیاں وقت پر نہیں کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ زنا کرنے پر مجبور ہیں۔ اس لیے خدا را اس سوچ کو، اس دیوسانہ سوچ کو بدلو کہ رزق دینے والا اللہ ہے، رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے۔ اور عموماً جو یہ ماں باپ ایسا کہتے ہیں اور پھر بڑے دھوم و دھام سے گھر بار بیچ کر قرض داری سے اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں چند سالوں کے بعد ان کے ماں باپ کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ دھکے کھا رہے ہوتے ہیں، اولادیں نہیں پوچھ رہی ہوتی۔ اس لیے جو ہماری بچیاں غیروں کے پاس جا رہی ہیں، ان کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان کے دل اللہ کے خوف اور اسلامی تعلیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے خالی ہیں۔ خدا کا خوف ان کے دلوں میں نہیں دلایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج مطہرات کی زندگی کا طور و طریق، رہن سہن ان کو نہیں دیا۔ گویا کہ اچھی تعلیم اور تو دی لیکن تربیت نہیں دی۔ نتیجہ کیا ہوا کہ بچیاں جا رہی ہیں۔ ایک دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنی بچیوں کا ایڈمیشن ایسے اسکول اور کالجز میں کراتے ہیں جہاں پر مخلوط تعلیم، یعنی جہاں پر لڑکے اور لڑکیاں دونوں تعلیم کرتی ہیں۔
ہمارے ملک ہندوستان میں جہاں تک مجھے علم ہے ایسے مدرسے، ایسے کالجز، ایسے اسکولز موجود ہیں کہ جہاں پر خالص بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں اور تعلیم حاصل کر کے وہ اپنی زندگی میں بہت اعلیٰ مقام تک پہنچ رہی ہیں۔ اور اگر نہیں ہے تو اس قوم کی ذمہ داری ہے کہ ایسے اسکولز کام کرے، ایسے مدارس اور ایسے کالج قائم کرے کہ جہاں پر صرف بچیوں کا داخلہ دلا کر ان کو اعلیٰ تعلیم دینی ہو یا عصری ان کو جو ہے تعلیم دینا آسان ہو سکے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو گھر میں اسلامی ماحول نہیں دیتے ہیں۔ بچیاں پیدا ہوئیں ان کو ہم شارٹ کپڑے پہناتے ہیں، تنگ کپڑے پہناتے ہیں، تو پھر اور پردے کے بارے میں نہیں بتاتے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بڑی ہونے کے بعد میں جیسا کہ ان کو بچپن سے پہنایا گیا، بچپن سے انہوں نے اپنی بہنوں کو، بڑی بہنوں کو پہنتے ہوئے دیکھا، بچپن سے انہوں نے اپنی ماؤں کو پہنتے ہوئے دیکھا، تو اب وہی زیب و طبع کریں گی اور وہی ان کو اچھا لگے گا۔ اور پھر اس کے بعد میں جب یہ باپ اور یہ بھائی اس پر پابندی لگاتا ہے تو پھر یہ پردے سے اور اسلامی تعلیمات سے، اس کے طور و طریق سے متنفر ہو کر کے غیروں کے طور و طریق کو پسند کرنا شروع کر دیتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی ہمارے ہاں سے نکل جاتی۔ اور پھر ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اپنے بچوں کے ہاتھ میں جو ہم اینڈرائڈ موبائل دیتے ہیں، یہ سب سے بڑا شیطان ہے اس وقت کا۔ بچے کس ویب سائٹ پہ جا رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، ان کے کمرے الگ ہیں، ان کے بستر الگ ہیں، اچھی بات ہے، لیکن موبائل، اینڈرائڈ موبائل جو آن لائن تعلیم کے نام پر ان کے ہاتھوں میں دے دیا گیا ہے، پھر اس کے بعد ماں باپ کو نہیں پتا کہ بچے کیا کر رہے ہیں اس میں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جن بچیوں کا گھر سے نکلنا مشکل تھا، جن بچیوں کا بازاروں میں جا کر کے لڑکوں سے ملنا مشکل تھا، اس موبائل نے اس کام کو بہت آسان کر دیا ہے۔ بہت سے واقعات ہم نے یہ بھی سنے ہیں کہ جن کی بچیاں گھروں سے نہیں نکل رہی تھیں لیکن اسکول جاتی تھیں، اور اسکولوں میں ان کے تعلقات ایسی بدکار لڑکیوں سے ہو گئے کہ پھر دھیرے دھیرے انہوں نے موبائل نمبر چینج کیے اور پھر ان کو بہلا پھسلا کر کے جا کر کے اپنے غیروں کے حوالے کر دیا، اور پھر وہ بچیاں موبائل کے ذریعے سے دن اور تاریخ کو مقرر کر کے بوائے فرینڈ کے، گرل فرینڈ کے اور اس طرح کے جو بھی نام دیے گئے ہیں، یہ صرف اور صرف ان کی عزتوں اور ان کے برتھ ڈے کے نام پر، کہ سہیلی کا برتھ ڈے ہے، فلاں فنکشن ہے، ہم اپنی بچیوں کو اجازت دے دیتے ہیں کہ بیٹا جاؤ۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے جو ہم اپنی بچیوں کو، جب حج کے لیے، جب نماز کے لیے وہ مسجد تک نہیں جا سکتی، وہ حج کے لیے تنہا سفر نہیں کر سکتی، تو پھر ان کو بوائے فرینڈ کے لیے، اپنے ہم کلاس کے برتھ ڈے کو منانے کے لیے ان کے گھروں تک جانے کی جب اجازت آپ نے دی، گویا کہ اپنی بچی کا مستقبل غیروں کے ہاتھ میں دے کر کے ان کی زندگی اور ایمان کو آپ نے تباہ کر دیا۔ اس لیے ہر والدین سے یہ گزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھیں۔ کڑی نظر رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ تھانے دار بن کر کے بیٹھ جائیں، نہیں، بچوں سے اخلاق سے، پیار سے، محبت سے بولیں، ایسا ان کو پیار کریں کہ ہر بچہ یا بچی اس کے اندر یہ جرأت ہو کہ ہر چھوٹی اور ہر بڑی بات اپنے ماں باپ سے، اپنے والدین سے وہ کر سکیں۔ زندگی میں اگر کوئی مشکل آ پڑی ہے، زندگی میں اگر کوئی مسئلہ بن گیا ہے، تو اپنے والدین سے وہ بے تکلف شیئر کر سکیں۔ اس لیے ایک آخر میں ایک حدیث آپ کے سامنے اور رکھتا چلوں۔ سنن ترمذی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
کہ اگر آپ کی بیٹی یا بہن کے لیے کوئی ایسا شخص نکاح کا پیغام بھیجے کہ جس شخص کا دین اور اس کا اخلاق آپ کو پسند ہے، تو پھر آپ اپنی بہن یا بیٹی کا اس سے نکاح کر دیں۔ اگر نہیں کیا تو پھر بڑا فتنہ اور فساد عظیم برپا ہوگا۔ آج جب کوئی نیک دل انسان جب اپنا رشتہ لے کر کے جاتا ہے کسی لڑکی کے یہاں، تو لڑکی والے یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکے کی سرکاری جاب نہیں ہے، اس لیے میری لڑکی کا مستقبل کیا بنے گا، نہیں کرتے۔ یہ مولوی آدمی ہے، اس کو کیا کھلائے گا، یہ تو غریب گھرانے کا ہے۔ نہیں، یہ وہ غلطیاں ہیں کہ جن غلطیوں کے نتیجے میں آپ کی بچیاں آپ کے وجہ سے اسلام سے خارج ہو رہی ہیں، مرتد ہو رہی ہیں۔ خدا کی قسم قیامت میں آپ سے پوچھا جائے گا۔ رسول نے تو یہ کہا تھا کہ جب بالغ ہو جائے اور جس کا دین اور اخلاق آپ کو پسند ہو، اس سے شادی کر دو۔ اور جب آپ شادی کر دیں گے، رزق کا وعدہ اللہ ہے، اللہ دینے والا ہے، اللہ کھلانے والا ہے۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور یہ بھی آخر میں کہتا ہوں کہ نکاح کو آسان کریں، زنا کو مشکل کریں، بلکہ ایسا ہو جائے کہ زنا ناممکن ہو جائے۔ جب آپ اپنے بچوں سے یہ کہتے ہیں کہ بیٹا جب تک آپ 10 لاکھ کما کے نہیں لائیں گے ہم آپ کا نکاح نہیں کریں گے، اور بیٹا جوان ہو رہا ہے اور 10 لاکھ 5 لاکھ اکٹھا کرنے کی اس کی قوت نہیں ہے، تو 10 لاکھ 5 لاکھ جب تک وہ اکٹھا اور جمع نہیں کر پائے گا، نکاح تو ہو نہیں سکتا۔ لیکن بازاروں میں اس کو 50 روپے پہ کوئی لڑکی ملے گی، 100 روپے پہ کوئی عورت ملے گی جو اپنی عزت کی نیلامی کرے گی، اور آپ کا یہ بیٹا جس پر آپ نے 5 لاکھ 10 لاکھ کمانے کا آپ نے اس پر ذمہ داری دی ہے، پھر یہ وہاں جائے گا اور اپنا منہ کالا کرے گا، اور اس کا گناہ آپ کے بھی ذمے آئے گا۔ اس لیے خدا را وقت پر اپنے بچوں کا نکاح کریں، اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھیں، اپنے بچوں سے پیار محبت کریں، ان سے نرم انداز میں گفتگو کریں، اور ان کو اینڈرائڈ موبائل خالی وقت میں نہ دیں۔ اگر آن لائن پڑھائی ہو رہی ہے اسی وقت دیں اور ان کی نگرانی رکھیں۔ اسی طریقے سے غیر لوگوں میں شادی کے موقع پر، برتھ ڈے کے موقع پر اور اس طرح کے فنکشنز میں اپنی بچیوں کو تنہا نہ بھیجیں۔ ان تمام باتوں کا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ ہم بہت جلد اس فتنہ ارتداد پر قابو پا لیں گے، اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو نتیجہ ہمارے آپ کے سامنے ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔